باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے انعامات سے نوازا تھا۔ تو رب تعالیٰ جس قوم کو انعامات سے نوازتے ہیں پھر اس کو آزمائش کے لیے چند چیزوں کا حکم بھی دیتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے، یعنی میری بڑائی کا اظہار کرنا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا میرے سامنے اظہار کرنا ہے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن آپ نے صرف میری اور پیارے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا۔ یعنی ہفتے میں ایک دن، ہفتے والا دن ان کے لیے مقرر تھا عبادت کا، کہ اس دن آپ نے عبادت کرنی ہے، دنیا کا کوئی اور دھندا اور کام نہیں کرنا۔ تو یہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ جب رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن کوئی اور کام نہیں کرنا، ایک قوم تھی جو دریا کے کنارے پر آباد تھی، سمندر کے کنارے پر آباد تھی، تو یہ باز نہ آئے، ہفتے کے دن یہ مچھلیوں کا شکار کرتے رہے۔ رب تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں بلکہ صرف عبادت کیا کریں۔ تو انہوں نے پھر بھی یہ شکار نہیں چھوڑا، دنیا کا فائدہ ان کو ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر چھوڑتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے، اور انہوں نے عبادت کو چھوڑ دیا، اپنے شکار کو، دنیا کے کام کو نہیں چھوڑا عبادت کے لیے۔ تو رب تعالیٰ نے اسی مقام پر ان کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ جب وہ حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے اس برائی کو نہیں چھوڑا جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو پھر رب تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، منکم تم میں سے، فی السبت، یہ ان بنی اسرائیل کو مخاطب ہے جو پیارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں تھے، یعنی آپ کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے، کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے بڑے جو پہلے جو قوم گزر چکی ہے انہوں نے یہ کام کیا تھا، انہوں نے یہ حد سے گرا ہوا کام یہ کیا تھا، فی السبت، ہفتے کے دن میں۔ یہ ان کے لیے ہفتے کا دن بڑا معزز دن تھا، مقدس دن تھا، جس طرح ہمارے ہاں مسلمانوں کے لیے جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کو مقدس دن شمار کیا جاتا ہے، اور عیسائیوں کے ہاں اتوار کا دن بڑی شان والا ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تحقیق تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جو تم میں سے تجاوز کرتے تھے، حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن کے معاملے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، پس اللہ کریم نے فرمایا ہم نے ان کے لیے کہا کونوا قردۃ خاسئین، پس ہو جاؤ بندر۔ اصل میں یہ تین گروہ بن گئے تھے کہ جب رب تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ ہفتے کے دن آپ نے شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے اس طرح کیا کہ ہر کسی نے اپنے گھروں کے ساتھ تالاب بنا لیے، اور دریاؤں سے چھوٹی سی نہریں اس تالاب کو ملتی تھیں، اس سے پانی آتا تھا۔ یہ ہفتے کے دن ایسا کرتے تھے کہ ان جو چھوٹے انہوں نے نالے بنا رکھے تھے ان کو کھول دیتے، اور ان کے جو یہ تھے تالاب تھے ان میں مچھلیاں چلی جاتی تھیں، ان کو بند کر دیتے، پھر اتوار کے دن وہاں سے مچھلیاں نکال لیتے تھے۔ تو رب تعالیٰ نے ان کو منع کیا کہ ایسے ہیلے بھی نہ کرو، یہ بھی تو شکار ہو جاتا ہے، میں نے آپ کو شکار سے منع کیا ہے آپ کے من کو مارنے کے لیے کہ دنیا کی محبت آپ کے دل میں جو جمی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے یا اللہ کی عبادت کی تڑپ اور محبت زیادہ ہے۔ تو پھر اس صورت میں تین گروہ بن گئے تھے، ایک گروہ ایسا تھا جو اس برائی سے روکنے والا تھا، دوسرا جو اس برائی کے اندر خود مبتلا تھا، تو تیسرا وہ گروہ تھا جو خاموش تھا، نہ منع کرتا تھا اور نہ خود وہ گناہ کرتا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر تفصیل سے ان کا واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ میں نے جب ان کے اوپر عذاب کو بھیجا تو قرآن ان کے بارے میں خاموش ہو گیا جو بالکل خاموش تھے، یعنی گناہ کرتے بھی نہیں تھے اور منع بھی نہیں کرتے تھے، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان دونوں کو ہم نے تباہ کیا، اور جو منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔
یعنی برائی سے انسان کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان طاقت رکھتا ہے برائی کو روکنے کی ہاتھ سے تو ہاتھ سے اس کو روکے، اس برائی کا خاتمہ کرے۔ اگر ہاتھ سے طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس برائی کو زبان سے روک سکے، تو پھر دل کے اندر برا مانے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر یہ بھی فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، یعنی جو بڑا درجہ ایمان کا ہے وہ ہے ہاتھ سے روکنا یا زبان سے برائی کو روکنا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا، پس اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اس قوم کو، یعنی جن کو ہم نے بندر بنایا، ہم نے ان کو بندر بنا دیا، یہ ذلیل ہو رہے تھے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو بنایا عبرت، لما بین یدیہا، جو اس وقت ان کے آس پاس کے لوگ موجود تھے، ہم نے ان کے لیے عبرت بنایا کہ اگر تم میں سے بھی کوئی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے حکم سے آگے پیچھے ہٹے گا، تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا، اس کے لیے بھی یہی سزا ہوگی۔ وما خلفہا، اور صرف ان کے لیے عبرت نہیں بنایا، اور جو اس کے بعد آنے والے لوگ تھے ان کے لیے بھی ہم نے اس واقعے کو عبرت بنایا۔ وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے نصیحت بنایا ڈرنے والوں کے لیے، یعنی یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کے ڈر کے سائے کے نیچے گزرے، یعنی اللہ کی کہیں ہم سے نافرمانی نہ ہو جائے۔ ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اس طرح کی برائیوں سے اپنی زندگی میں پرہیز کریں تاکہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر اور اللہ کے غصے سے بچ جائیں، اور اس قسم کے عذاب سے اور سزاؤں سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا کے رکھے۔ وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے جو متقین کے لیے، یعنی جو ڈرنے والے ہیں، ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔